السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم کلام کریں گے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ سنت غیر موقدہ عصر کی 4 رکعت فرض سے پہلے اور عشاء میں جو ہیں 4 سنت غیر موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں پڑھنے میں 2 طرح کا فرق ہے۔ سنت غیر موقدہ جب بھی پڑھیں گے تو جب پہلے قاعدے میں بیٹھیں گے یعنی کہ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو عبدہ و رسول یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور ربی جعلنی بھی پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم سبحانک اللہ سے شروع کریں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سنت غیر موقدہ اگر آپ سنت موقدہ کے طریقے سے بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ کی یعنی کہ سنتیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ ان کو جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مستحب بھی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اب سنت موقدہ جو ہیں اس میں جو ہے کہ جب دوسرے قاعدے میں بیٹھیں گے تو وہ تو مکمل درود شریف بھی پڑھیں گے اور اتحیات بھی پڑھیں گے اور ربی جعلنی بھی پڑھیں گے، لیکن جب پہلے قاعدے میں بیٹھیں گے تو اس میں صرف ہم عبدہ و رسول تک پڑھیں گے۔ عبدہ و رسول سے آگے ہم گے تو پھر ہمیں سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیجیے گا، جیسے کہ ہم نے عبدہ و رسول پڑھا، پھر آگے ہم نے اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا تو پھر ہمیں سجدہ صاف کرنا ہوگا، یعنی اللہم صلی علی محمد سے آگے یعنی کہ پڑھ لیا تو ہمیں سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اس بات کو خاص خیال میں رکھیے گا۔ اب جو سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں تو ہر حال میں ان میں الحمد شریف کے بعد صورت ملائیں گے، اگر صورت نہ ملائی تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ فرائض کی 2 جو رکعت والے فرائض ہیں ان میں تو دونوں میں صورتیں ملائی جائیں گی، 4 رکعت والے جو فرائض ہیں ان میں صرف پہلی 2 رکعت میں صورت ملائیں گے اور بعد والی 2 رکعتوں میں نہیں ملائیں گے۔ اس مسئلے کا لب لباب یہ ہوا کہ ہم ہر وہ نماز جو فرض کے علاوہ ہے اس میں اور فرض کی آخری 2 رکعت کے علاوہ ہر نماز میں الحمد شریف کے بعد صورت ملائیں گے۔ اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے فرق کا بھی ہمیں پتہ چل گیا اور کن صورتوں میں صورت ملانی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں اور اس کو خوب پھیلائیں۔ علم دین پھیلانا تبلیغ کا کام جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سے دین کا کوئی نہ کوئی کام لے لے۔ یہ ضرور سوچا کریں کہ آج کے دن میں آپ نے دین کا کیا کام کیا، کیونکہ دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنا بہت ہی عظیم کام ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور اس دنیا میں رہ کر علم دین حاصل کر کے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔